السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول بلال صاحب کی قسط نمبر 3 جو کہ تحریر ہے شکیل احمد چوہان کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بلال اس دن عصر کے بعد بابا جمعہ کے پاس گیا تو محمد طفیل پہلے سے موجود تھا جو کہ ظہر کے بعد سے ہی بلال کا انتظار کر رہا تھا۔ بلال نے بابا جمعہ اور طفیل صاحب کو سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ جسٹ اقرا ہائی اسکول کا انویلپ کھولا تو اس میں اسٹامپ پیپر پر ایک تحریر لکھی تھی جو کہ بلال نے بابا جمعہ کی طرف بڑھا دی۔ بابا جمعہ نے بغیر پڑھے محمد طفیل کی طرف کر دی اور سنجیدگی سے بولے، محمد طفیل اس کو پڑھ لو پھر دستخط کر کے انگوٹھا لگا دینا۔ محمد طفیل نے پڑھنا شروع کیا تو تحریر کا مضمون انتہائی مختصر تھا۔ میں بلال احمد 20 لاکھ روپیہ محمد طفیل کو قرض دے رہا ہوں بغیر کسی شرط اور فائدے کے، جس کے گواہ ہیں جمعہ خان میاواتی، محمد اقبال میو۔ محمد طفیل قرآن میں اللہ کا حکم ہے جب لین دین کر لو تو لکھ لو اور گواہ بھی رکھو، یہ میرا مشورہ تھا۔ بابا جمعہ محمد طفیل کی طرف دیکھ کر بولے۔ محمد اقبال ایک کپ چائے لے کر آ گیا تھا۔ اقبال نے چائے کا کپ محمد طفیل کی طرف بڑھا دیا۔ بلال نے پین اور تھم پیڈ محمد طفیل کے آگے رکھ دیا۔ محمد طفیل نے بغیر کسی حیل و حجت کے دستخط کر دیے اور انگوٹھا لگا دیا، پھر چائے پینے میں مصروف ہو گیا۔ اس کی نظروں میں عقیدت کی روشنی تھی، جیسے کسی مسیحا نے اس کے زخموں پر مرہم رکھ دیا ہو۔ بلال نظریں جھکائے بابا جمعہ کو دیکھ رہا تھا جو کہ گواہ کی جگہ پر سائن کر رہے تھے اور انگوٹھا لگا رہے تھے۔ اب دوسرے گواہ کی باری تھی۔ محمد اقبال میو کے نیچے اقبال نے اپنا نام لکھا اور اپنا انگوٹھا لگا دیا۔ کاغذ بلال کے حوالے کر دیا۔ بلال نے اپنے بلیک کوٹ کو اندرونی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا اور 20 لاکھ کا چیک بابا جمعہ کے حوالے کر دیا۔ بابا جمعہ نے چیک پر 20 لاکھ کی رقم کو غور سے پڑھا اور محمد طفیل کے ہاتھ میں تھما دیا۔ دیکھو محمد طفیل، اس بچے کی حق حلال کی کمائی ہے، جس طرح لے رہے ہو اسی طرح خوشی سے واپس کر دینا۔ جی 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 بابا جی، ضرور انشاءاللہ۔ محمد طفیل بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ نہیں تھے۔ اس نے اس بار پھر بلال کے رخسار کی زیارت کی جس پر ہلکا سا تبسم تھا۔ اس نے آنکھوں سے شکریہ ادا کیا۔ بلال نے آنکھوں کی پتلیاں بند کر کے اس کے شکریہ کا جواب دیا۔ محمد طفیل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے وہ بابا جمعہ اور بلال کا شکریہ ادا کرے۔ وہ اٹھا اور بولا، میں مٹھائی لے کر آتا ہوں۔ نہیں محمد طفیل، مٹھائی مت لاؤ۔ وہ جی کیوں؟ محمد طفیل نے پوچھا۔ بلال تو کھاتا نہیں اور میں کتنی کھا لوں گا؟ ہاں بچوں کے لیے ضرور لے جانا۔ نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محمد طفیل کہتے ہوئے چلا گیا۔ مغرب کی اذان کا وقت ہونے والا تھا جب محمد طفیل مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ ساتھ ہی کے بلاک کے کمرشل ایریا میں ایک مشہور مٹھائی کی دکان تھی۔ اس نے دیکھا بابا جمعہ، محمد اقبال اور بلال دائرہ بنائے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اسی لمحے نورانی مسجد سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ ان تینوں نے ہاتھ منہ پر پھیرے اور کھجوروں سے روزہ افطار کیا۔ بابا جمعہ کی نظر محمد طفیل پر پڑی۔ آؤ محمد طفیل، بابا جمعہ نے دعوت دی۔ جی جی وہ مگر جی 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 ضرور ضرور۔ ان سب نے آرام و سکون سے روزہ کھولا۔ نورانی مسجد میں جماعت ہو چکی تھی۔ بابا جمعہ نے دوبارہ جماعت کرائی اور ان تینوں نے بابا جمعہ کے پیچھے نماز ادا کی۔ ناشتے کی میز پر اعجاز جنجوعہ اپنے مخصوص انداز میں بیٹھا اخبار میں گم تھا۔ وہ اپنی عادت کے مطابق بائیں ہاتھ سے اپنی انگوٹھے کی پڑوسن انگلی سے اپنی مونچھوں کو مالش کر رہا تھا، اوپر سے نیچے پھر اوپر سے نیچے۔ فرح کی آواز پر اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ سخت لہجے میں تیور دکھاتے بولی، وہ فراک اور شال کس کے لیے ہے؟ بیگم، فراک آپ کے لیے اور شال خالہ کے لیے، رات بتایا تو تھا۔ جنجوعہ صاحب جو آپ کی گاڑی میں ہیں، میں ان کی بات کر رہی ہوں۔ فرح بیگم، وہ بلال نے منگوائی تھی، میں بھول گیا، آپ بچوں کو چھوڑنے گئی تھیں، ساتھ لے جاتی، خیر چھٹی کے وقت پہنچا دیجیے گا۔ اعجاز جنجوعہ اخبار پر نظریں جمائے اطمینان کے ساتھ بول رہا تھا۔ فرح ڈائننگ ٹیبل کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گئی۔ جنجوعہ صاحب ادھر میری طرف دیکھیں۔ جی فرمائیں۔ اعجاز جنجوعہ نے چشمے کے اوپر سے دیکھا۔ جنجوعہ صاحب کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ فکر مندی سے بولی۔ آپ سے جھوٹ کب بولا ہے؟ آپ خود بلال کو دیجیے گا۔ جنجوعہ نے جواب دیا۔ کچھ کھلائیں گی بھی یا خالی باتوں سے ہی؟ ماسی رشیدہ، جنجوعہ صاحب کا ناشتہ لے آؤ، جب سے آپ طارق رامے کے ساتھ ہیں مجھے کچھ کھٹکا سا لگا رہتا ہے۔ وہ کس لیے؟ اعجاز جنجوعہ نے کہا۔ فوزیہ بتا رہی تھی، طارق رامے کی بڑی لڑکیوں کے ساتھ چکر ہیں۔ کون فوزیہ؟ اعجاز جنجوعہ نے پوچھا۔ بلال کے آفس میں کام کرتی ہے اور ایک چکر تو اس کی سہیلی کی بڑی بہن کے ساتھ تھا۔ اس کمینے نے وعدہ کیا تھا لبنہ سے شادی کا۔ اب یہ لبنہ کون ہے؟ اعجاز جنجوعہ نے بیزاری سے کہا۔ لبنہ جس سے چکر تھا طارق رامے کا، فرح نے تفصیل بتائی۔ میں ناشتہ کروں یا جاؤں؟ صبح صبح فضول باتیں، میں مکان بناتا ہوں وہ بیچ دیتا ہے، پلاٹ چاہیے وہ ڈیل کروا دیتا ہے، اس کا کمیشن پورا دیتا ہوں، فارغ اوقات میں اس کے آفس میں بیٹھتا ہوں، ہفتے کی رات کھانا اکٹھے کھا لیتے ہیں، بس آپ پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہیں۔
اعجاز جنجوعہ نے خفگی سے کہا۔ بیگم صاحبہ ناشتہ، ماسی رشیدہ نے ڈائننگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ ماسی رشیدہ تم جاؤ اور ڈائننگ روم صاف کرو۔ فرح گردن موڑ کر ماسی رشیدہ کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جنجوعہ صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں، ماسی رشیدہ کے سامنے ہی شروع ہو گئے، خفگی سے بولی۔ فرح بات تم نے شروع کی تھی ماسی کے سامنے۔ دیکھو فرح، اگر کچھ تارک ڈرامے میں خامیاں یا برائیاں ہیں بھی تو مجھے سے کیا، اس کا پرسنل میٹر ہے، میرے ساتھ اس کے معاملات بالکل ٹھیک ہیں، مجھے کبھی بھی اس نے برائی کی دعوت نہیں دی، سگریٹ، شراب یا عورت۔ سچی بات ہے میں نے تو اتنے سالوں میں ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا، ہاں سنا بہت کچھ ہے اس کے بارے میں۔ فرح اپنے شوہر اعجاز جنجوعہ کو اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ سچ کہہ رہا ہے اور اس کے موڈ سے بھی واقف تھی۔ اگر جنجوعہ صاحب چھڑ گئے تو شانت ہونا مشکل ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ سوری بابا سوری، میں غلط تھی، وعدہ آئندہ آپ پر شک نہیں کروں گی، فرح نے اعجاز کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے مسکرا کر کہا۔ اس کے گوڑے گالوں میں ڈمپل پڑے ہوئے تھے۔ آپ پلیز ناشتہ کریں، سلائس توڑ کر اعجاز جنجوعہ کے منہ میں ڈالا، دوسرا نوالا اپنے منہ میں ڈالا۔ بلال کس کو دے گا، شال اور فراک؟ فرح نے ناشتہ کرتے پوچھا۔ شال تو اپنے نانی کو دے گا، فراک کا پتہ نہیں۔ اعجاز جنجوعہ کا موڈ ٹھیک ہو چکا تھا اور وہ چائے پینے میں مصروف تھا۔ جنجوعہ صاحب ایک بات کروں، اگر آپ غصہ نہ کریں تو؟ جی ضرور، اعجاز جنجوعہ نے اجازت دی۔ ماڈوک باجی نسرین کی بڑی بیٹی، اگر اس کا رشتہ بلال سے ہو جائے تو؟ فرح بیگم آپ بھی کمال کرتی ہیں، اعجاز جنجوعہ نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کیوں، کیا برائی ہے؟ معروف نے بی ایڈ کیا ہوا ہے، گوری چٹی اونچی لمبی جوان ہے۔ باجی نسرین جب بھی وہ کینٹ سے فون کرتی ہیں تو کہتی ہیں لاہور میں کوئی رشتہ دیکھو، بھلا بلال سے اچھا کوئی رشتہ ہو سکتا ہے کیا؟ اعجاز جنجوعہ فرح کی بات پر زیر لب مسکرایا۔ مسز نقوی بلال کے آفس میں داخل ہوئی۔ ویئر از بلال؟ مسز نقوی نے اندر آتے ہوئے پوچھا۔ بلال اپنی کرسی پر بیٹھا کام میں مصروف تھا۔ مسز نقوی کو دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا، ان کے ساتھ ایک خوبصورت جوان لڑکی بھی تھی۔ میٹ ہر، یہ میری چھوٹی بہن ہے، ڈاکٹر منال نقوی، شیخ زید ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کر رہی ہے۔ یہ مسٹر بلال ہیں، مسز نقوی نے تعارف کروایا۔ آپ تشریف رکھیں، بلال شائستگی سے بولا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئیں۔ فوزیہ غور سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ لیں گی آپ؟ بلال نے پوچھا۔ مسز نقوی نے اپنے گلاسز ماتھے کے اوپر بالوں میں لگائے ہوئے تھے، بال پہلے ہی شولڈر کٹ تھے، بائیں بازو میں اپنا بیگ لٹکایا ہوا تھا۔ ڈاکٹر منال نقوی نے غور سے بلال کو دیکھا جو ڈارک گرے 2 پیس میں ملبوس تھا، وائٹ شرٹ کے ساتھ۔ کلر سفید، ہائٹ اوکے، کرلی ہیئر، ڈریس تو اچھا پہنا ہے، اب دیکھنا ہے ایڈریس کیسے کرتا ہے۔ ٹون بھی ٹھیک ہے، ایجوکیشن ٹھیک ہے، اسکول پرنسپل چلے گا، آئیڈیل نہیں جسٹ اوکے، منال نقوی نے دل ہی دل میں کہا تھا۔ ڈاکٹر منال نقوی نے اپنی بڑی بہن کو آنکھوں سے اشارہ کیا۔ کیا اوکے؟ اس دوران مسز نقوی بلال کے ساتھ گلابی انگلش میں باتیں کرنے میں مصروف تھیں، بے تکی، بے مقصد باتیں جنہیں آج کل گوسپ کا نام دیا جاتا ہے۔ مسز نقوی نے کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھا، پھر کہا پلیز الاؤ می ٹو گو۔ بلال آپ سے مل کر اچھا لگا، ڈاکٹر منال نے آنکھوں کے تیر چلاتے اپنی بات کہی، مگر آپ نے کچھ چائے، کافی، کولڈ ڈرنک تو؟ بلال کا جملہ پورا ہونے سے پہلے منال بول پڑی۔ آپ فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ یوز کرتے ہیں؟ نہیں، بلال نے جواب دیا۔ ڈاکٹر حیرت سے بول پڑی۔ نہیں؟ اس کے نہیں میں حیرت سوال کیوں، مگر اب سب کچھ تھا۔ موبائل نمبر لے لو، مسز نقوی نے مشورہ دیا۔ فوزیہ نے جھٹ پٹ وزٹنگ کارڈ ڈاکٹر منال کو پکڑا دیا، اس نے دیکھے بغیر اپنے پرس میں رکھ لیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر دونوں بہنیں جوہر ٹاؤن کینال روڈ پر شیخ زید ہاسپٹل کی طرف جا رہی تھیں جب 2 نمبر انڈر پاس کے قریب سے گزرتے ہوئے پنجاب یونیورسٹی سے پہلے ڈاکٹر منال نے کارڈ دیکھا تو اس میں آفس کے سارے نمبر تھے سوائے موبائل نمبر کے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور دل میں ایک سچا کھرا خیال، ڈاکٹر منال نقوی، کوئی تو ہے جس نے تمہیں گھاس نہیں ڈالی۔ کیسا تھا؟ مسز نقوی کی آواز سن کر خیال جلدی سے بھاگ گیا اور ڈاکٹر منال ڈر گئی۔ اوہ میں آپ ہی کہیں کھو گئی تھی، آئیڈیل واقعی مختلف، اچھا لگا، جس کو ملے گا وہ۔ ڈاکٹر منال کے ہونٹوں کے درمیان وہ کافی دیر سفر کرتا رہا۔ وہ کیا؟ منال تم نے مجھے بتایا نہیں، مسز نقوی دوبارہ بول پڑی۔ گاڑی اب شیخ زید ہاسپٹل کی پارکنگ میں تھی۔ آئیڈیل پرسنالٹی کا مالک، بہت اچھا، مگر وہ مجھ میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، میں دوبارہ ملنا چاہوں گی مگر اس حوالے سے نہیں، آپ کی پسند واقعی لاجواب تھی، اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ احسن بھائی کو تھینکس کہہ دیجیے گا میری طرف سے۔ ڈاکٹر منال نے اپنا وائٹ کوٹ پکڑا اور گاڑی سے اتر گئی۔ مناہل نقوی، اس کی بڑی بہن، اسے دور تک جاتے دیکھ رہی تھی، اب اس کے ہونٹوں میں تھینکس پھنس گیا تھا۔ تھینکس؟ مگر کیوں منال؟ مناہل احسن نقوی سوچ رہی تھی۔
سر آپ واقعی فیس بک وغیرہ استعمال نہیں کرتے؟ سر میں تو جب تک لیاقت میں شارجہ اسکائپ پر 2 گھنٹے بات نہ کر لوں مجھے تو نیند ہی نہیں آتی، اور میرا واٹس ایپ تو پورا دن آن رہتا ہے، اور فیس بک کے بغیر تو زندگی ہی نامکمل ہے۔ فوزیہ جی وائبر کا کیا قصور ہے؟ بلال نے یاد دہانی کرائی۔ سر آپ مذاق تو نہ کریں، خفگی سے بولی۔ سر اگر آپ اسے فیس بک کی آئی ڈی بتا دیتے تو کیا جاتا آپ کا؟ سر یہ تو آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں فیس بک استعمال کرتا ہوں مگر اپنے نام سے نہیں، جسٹ اقرا کے نام سے آئی ڈی ہے، اس میں میرے کوئی فرینڈز وغیرہ نہیں، بس کچھ پیجز لائک کیے ہوئے ہیں، ان کی اپڈیٹس وغیرہ پڑھ لیتا ہوں اور بس۔ سر یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ مرا نہیں ہے بس روح نکل گئی ہے۔ فوزیہ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ ایک طرح سے جھوٹ ہی تھا، مجھے اسے سچ بتانا چاہیے تھا، اللہ معاف کرے۔ بلال نے اپنی غلطی مان لی۔ ویسے سر یہ اس سال آپ کا 13واں رشتہ آیا ہے، جنوری سے نومبر تک ابھی تک 1 مہینہ باقی ہے۔ فوزیہ نے شرارتی انداز میں بلال کی طرف دیکھ کر کہا۔ بلال نے کچھ سوچتے سر ہلایا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ سر قسم سے ڈاکٹر منال خوبصورت اور اچھی لڑکی ہے، مناحل نقوی تو نمونی تھی۔ بھائی انگلش نہیں آتی تو نہ بولو، کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے آپ کو کیسی لگی؟ زیادہ فری مت ہوا کرو، بلال نے مصنوعی غصے سے کہا۔ مہینے میں 1-2 بار بلال فوزیہ سے سارا وقت اس کی بک بک سنتا رہتا اور ادھر ادھر کی فضول باتیں کرتا رہتا۔ آج بھی کچھ ایسا ہی دن تھا۔ ویسے تو بلال کو اپنے کام سے محبت تھی مگر محبت کبھی سو بھی جاتی ہے۔ سر کافی چائے اور بسکٹ بول دوں؟ ہاں بول دو۔ بلال نے آفس چیئر کے ساتھ ٹیک لگائے اور اوپر دیکھنے لگا۔ سر یہ مسز نقوی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ فوزیہ نے سوال پوچھا۔ کیا کہا تم نے؟ بلال نے فوزیہ کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ سر میں نے پوچھا تھا مسز نقوی کا کیا مسئلہ ہے؟ کیوں کیا ہوا؟ بلال نے تفصیل مانگی۔ سر وہ عجیب سی حرکتیں کرتی ہیں، سوچ کر بولتی ہیں، اتنے خوبصورت ان کے بال تھے وہ بھی کٹوا دیے۔ فوزیہ جی آپ نے ڈاکٹر احسن نقوی کو دیکھا ہے، انتہائی پڑھے لکھے اور نفیس انسان ہیں، ان کے چچا کے بیٹے ہیں، دونوں کی لو میرج ہے۔ ڈاکٹر صاحب پڑھتے گئے، یہ گھر میں مصروف ہو گئیں۔ ڈاکٹر صاحب کی بہن بھائی بھی پڑھے لکھے ہیں، مسز نقوی کی دونوں بہنیں بھی ڈاکٹر ہیں، ایک کی جو آئی تھیں اور ایک اس سے بڑی، اس کی شادی ہو گئی، اب وہ کینیڈا میں ہے، ان کو بھی مسز نقوی لے کر آئی تھیں۔ یہ بیچاری کم تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو گئی ہیں، حالانکہ ڈاکٹر صاحب ان سے خوش ہیں اور وہ محبت کرتے ہیں۔ یہ کبھی اسپوکن انگلش کی کلاسز شروع کر دیتی ہیں، کبھی جم جوائن کر لیتی ہیں، اور آج کل سیلون ان کی پسندیدہ جگہ ہے۔ یہ سمجھتی ہیں اگر مجھے انگلش بولنا آ جائے تو میں پڑھے لکھے لوگوں میں شمار ہو جاؤں گی۔ آفس بوائے ٹرے لے کر آ گیا تھا۔ بلال اپنی کرسی سے اٹھا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ فوزیہ نے کافی بلال کو پیش کی اور خود چائے کا سپ لیا، بسکٹ ہاتھ میں پکڑ کر بولی۔ سر انگلش بولنے کا کیا تعلق پڑھے لکھے اور ان پڑھ سے؟ یہی بات تو ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہر پڑھا لکھا انگلش نہیں بول سکتا اور ہر انگلش بولنے والا پڑھا لکھا نہیں ہوتا۔ ان پڑھ انگریز بھی تو ہوتے ہیں مگر وہ انگلش فر بولتے ہیں کیونکہ ان کی زبان ہے، اسی طرح ہر عربی بولنے والا عالم دین نہیں ہو سکتا۔ تمہارا لیاقت علی بھی تو عربی بول لیتا ہے مگر وہ عالم دین تو نہیں ہے۔ اسی طرح جن کو انگلش بولنا آتی ہے وہ اپنے آپ کو ہائی کوالیفائڈ بنا کر پیش کرتے ہیں، اور جن کو عربی کے 4 الفاظ آتے ہیں وہ دین کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں۔ ابو جہل عربی بولتا بھی تھا اور سمجھتا بھی خوب تھا مگر ایمان کی دولت سے محروم رہا، اسی لیے میں اسکول میں بچوں کو صرف بولنے کے لیے کہتا ہوں، عربی، انگلش، فارسی اور اردو۔ ان بچوں سے صرف بولیں، ان کو زبان سکھائیں۔ تمہارے لیاقت علی نے زبان بول کر سیکھی ہے، پڑھ کر نہیں۔ ویسے وہ کتنا پڑھا لکھا ہے؟ فوزیہ نے بلال کو اپنے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا دکھاتے ہوئے کہا۔ سر وہ انگوٹھا چھاپ ہے مگر اس کے باوجود مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں بی کام کر کے بھی اس کے آگے بے کام سی ہوں۔ فوزیہ نے لیاقت علی کو یاد کر کے ٹھنڈی سانس بھری اور پھر سے لب کشائی کی۔ سر یہ ڈاکٹر صاحب کس شعبے کے ڈاکٹر ہیں؟ فوزیہ جی دماغ کے، بلال نے بتایا۔ کرو بات۔ سر میں اگر ڈاکٹر ہوتی تو لیاقت علی ایسی حرکتیں کرتا تو میں اس کا دماغ ٹھکانے لگا دینا تھا۔ قسم سے ڈاکٹر صاحب بھی ایویں ہیں، بیوی کا علاج ہوتا نہیں اور ڈاکٹر بنے پھرتے ہیں۔ فوزیہ جی تم بالکل پاگل ہو، بلال نے ہنستے ہوئے کہا۔ بابا جمعہ اور اقبال نورانی مسجد سے عصر کی نماز پڑھ کر لوٹے ہی تھے۔ بلال بھی اسی وقت بابا جمعہ کے موچے خانہ پر آ پہنچا تھا۔ لو بلال صاحب بھی آ گئے، بابا جمعہ نے بلال کو دیکھ کر کہا۔ بابا جی آپ مجھے صاحب مت کہا کریں، بلال نے عرض کی۔ بابا جی تو مجھ جیسے نالائق کو بھی بالی چائے والے سے اقبال بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اقبال نے مسکراتے ہوئے اپنی بات شروع کی۔ بلال بھائی مزے کی بات بتاؤں، مجھے تو میری اماں اور بیوی بھی بالی ہی کہتی ہیں۔ بابا جی جب اقبال کہتے ہیں تو میری ہوا خراب ہو جاتی ہے۔ تینوں نے مل کر ہلکا سا قہقہ لگایا۔ بلال صاحب میری بات غور سے سنو،
اقبال سے بہت بلند اقبال کا اقبال ہے اور اقبال سے بھی بلند بلال کا اقبال ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نام کے ساتھ صاحب لگایا جائے۔ کسی بھی نام کو معتبر اس کے پیچھے کی شخصیت بناتی ہے۔ اقبال نام کے پیچھے حضرت علامہ اقبال کی شخصیت ہے جو کہ اقبال کو بھی معتبر بنا دیتی ہے۔ نام بلال کے پیچھے بہت بڑی عظیم شخصیت ہے، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سب کہتے ہوئے بابا جمعہ کے الفاظ سے عقیدت کی خوشبو آ رہی تھی اور اشک ان کی آنکھوں سے ٹپک رہے تھے۔ بابا جمعہ نے اپنے کندھے سے سفید صافہ اتار کر اپنے دونوں نین صاف کیے اور اپنا چہرہ اور اپنی سفید داڑھی بھی صاف کی جو کہ اشکوں سے بھیگ چکی تھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ بلال صاحب صرف بلال کہنے سے ڈر لگتا ہے، کہیں نام کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اقبال بیٹا اور بلال صاحب، اپنے ناموں کی لاج رکھنا۔ بڑی شخصیت سے نام بڑا بنتا ہے، بڑے نام سے شخصیت بڑی نہیں بنتی۔ میں آپ کے لیے چائے اور بسکٹ بھیجتا ہوں۔ اقبال چائے والے نے گفتگو کا رخ بدلنے کی کوشش کی کیونکہ بابا جمعہ کی آنکھوں سے آنسو مونسون کی بارش کی طرح برس رہے تھے۔ بابا جی، چائے آنے تک میں نماز پڑھ لیتا ہوں، بلال نے مسجد کی طرف جانے سے پہلے کہا۔ بلال اپنی نانی کے کمرے میں داخل ہوا جو کہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھیں۔ بلال نے نانی کو سلام کیا اور ان کی خیریت دریافت کی۔ آج کوئی نہیں ہے آپ کے پاس؟ بلال نے پوچھا۔ جمال تو آج دوپہر کو امریکہ چلا گیا، تمہاری مامی اور شعیب کا کوئی پتہ نہیں، اور نوشی توشی تو آج دوپہر سے ہی جدھر تمہارا اسکول ہے، جوہر ٹاؤن؟ بلال نے بات آگے بڑھائی۔ ہاں، جوہر ٹاؤن میں ان کے کپڑوں کی نمائش ہے، وہاں کوئی بڑا سا ہال ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ایکسپو سینٹر، بلال نے بتایا۔ ہاں وہی ایکسپو سینٹر، ادھر ہی صبح سے گئی ہوئی ہیں، رات 10 بجے تک آئیں گی۔ بلال بیٹا کیا ٹائم ہوا ہے؟ جی 9 بجنے والے ہیں، بلال نے بتایا۔ جوان بچیاں ہیں، ماں کو کوئی فکر ہی نہیں، نانی خفگی سے بولی۔ آپ نے کھانا کھایا؟ بلال نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، زینب ابھی کھانا کھلا کر گئی ہے، بتا رہی تھی کہ تیرا اسکول بڑی ترقی پر جا رہا ہے، اب تو یہاں ڈیفنس کے بچے بھی تیرے اسکول میں جاتے ہیں۔ نانی نے اس کے گالوں پر پیار کیا جو کہ نیچے کارپیٹ پر کشن رکھ کر پیروں کی مالش کر رہا تھا۔ بیٹا تجھے دیکھتی ہوں تو بڑا دکھ ہوتا ہے، کتنی مصیبتیں دیکھی ہیں تو نے، اس چھوٹی سی عمر میں 8 ماہ کا تھا تو تیرا باپ گزر گیا اور 8 سال کا تو تیری ماں چلی گئی تجھے چھوڑ کر، اتنے بڑے غم چھوٹی سی عمر میں، نانی اضطراب سے بولی۔ نانو آپ کو پتہ ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ اور ایک خادمہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ آئے اپنے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے۔ 1 ماہ مدینہ میں قیام کے بعد واپس مکہ کی طرف سفر کرتے ہوئے ابوا کے مقام پر آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کا انتقال ہوا۔ آج بھی ابوا کی وادی میں جائیں تو خوف آتا ہے، سیاہ خشک پہاڑ، دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں، کوئی باقاعدہ راستہ نہیں۔ سوچیں 1400 سال پہلے وہاں کیا ہوگا؟ ایسی جگہ پر ایک 6 سال کے بچے کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ بلال یہ باتیں بیان کرتے ایسے کھو گیا جیسے ابوا کی وادی کو دیکھ رہا ہو اور نانی بلال کو دیکھ رہی تھی۔ انتقال کے وقت حضرت آمنہ کے آخری الفاظ تھے، بیٹا ہر جوانی نے ڈھلنا ہے اور ہر زندہ نے مرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ نانو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے لیے مدینہ سے مکہ کا سفر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی راستے کا انتخاب کیا۔ ابوا کے مقام پر پہنچ کر اپنی والدہ حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت کی۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر بڑا روئے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بڑے اور ان کے غم بھی بڑے، ہم چھوٹے ہیں اور ہمارے غم بھی چھوٹے ہی ہیں۔ نانی نے اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان بلال کا چہرہ لیا اور ماتھا چوم لیا۔ کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تو میرا نانا ہے اور میں تیری نواسی ہوں۔ جب تو ایسی باتیں کرتا ہے تو بہشتی تیرا نانا یاد آ جاتا ہے، وہ بھی بڑا سیانہ بندہ تھا، پنچایت والا۔ پورے ضلع نارووال میں اس کی دھوم تھی۔ کوٹ فتح گڑھ میں بہت بڑا ڈیرا تھا بہشتی کا، پر تیرے مامے نے بیڑا غرق کر دیا، ڈیرا زمین سب کچھ بیچ دیا۔ مشہور تھا چودھری ارشاد رندھاوا کا وہ ڈیرا، دور دور سے لوگ فیصلہ کروانے آتے تیرے نانے سے۔ بلال سے یہ ساری باتیں پہلے سے جانتا تھا مگر پھر بھی نانی کے احترام میں سن رہا تھا۔ تیری مامی لگا لگایا بوٹا پٹ لے آئی، لاہور میں فیکٹری لگاتے ہیں، زمین بیچ دو۔ اگر تیرا نانا زندہ ہوتا تو ایسا تھوڑی ہونے دیتا۔ میں نے اور تیری ماں نے بہت سمجھایا مگر تیرا ماما شروع ہی سے لائی لگ تھا۔ ہاں تیری ماں سیانی تھی جبھی تو تیرے باپ جیسے ہیرے سے شادی کی۔ میں نے تو بڑی مخالفت کی تھی کہ جب ہم جٹ اور لڑکا ملک ہے تو پر تیرا نانا آڑے آ گیا۔
اپنی مرضی کی، اس کا فیصلہ ٹھیک تھا۔ تیرے مامے کا رشتہ میں نے کیا تھا، بڑا شوق تھا مجھے جمال کے لیے شہری ووٹی لانے کا۔ چودھری صاحب نے بڑا سمجھایا کہ جہاں آرا کڑی بڑی تیز ہے اور منڈا تیرا لائی لگ ہے، مگر میں نے ایک نہیں سنی۔ نانی نے پرائی باتوں کا صندوق کھول لیا۔ بلال نے بات بدلی۔ آپ کو لطیفہ سناتا ہوں۔ پاگل خانے میں دو پاگل تھے، دونوں کی بڑی دوستی تھی، مگر دونوں ببلی ببلی بول کر ہر وقت روتے رہتے تھے۔ کسی نے ڈاکٹر سے پوچھا یہ دونوں ببلی کو یاد کیوں کر کے روتے ہیں؟ ڈاکٹر نے بتایا، پہلا جو ہے اس کی ببلی سے شادی نہیں ہوئی اور وہ اس کی یاد میں روتا ہے، دوسرا جو ہے اسی کی ببلی سے شادی ہو گئی اور اسے یاد کر کے روتا ہے۔ نانی ہنس پڑی۔ بلال نے انہیں کرسی سے اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا، کمبل اس پر ڈالتے ہوئے کہنے لگا، صبح انشاءاللہ بات ہوگی، اب آپ سو جائیں۔ میں نے کہا تھا کہ وہ نہیں آئے گا، مگر تم تو بس بلال بلال کی رٹ۔ ہماری زندگی کا اتنا بڑا دن تھا آج۔ نوشی نے ریڈ کلر کی ہونڈا سیوک کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے کہا۔ ڈیجے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور توشی آگے بیٹھی ہوئی تھی۔ گاڑی کلمہ چوک سے ڈیفنس کی طرف جا رہی تھی۔ 10 بجے رات کو سردی کی وجہ سے ٹریفک قدرے کم تھی اور توشی آج واقعی غصے میں تھی۔ شادی کر لو اسے۔ بھائی نہیں کرنی اسے شادی۔ جو شخص آپ کی خوشی میں شریک نہیں ہو سکتا۔ مائی فٹ، کتنا پازیٹیو رسپانس ملا مجھے۔ اب دیکھنا تم، میں سب کو بیٹ کر جاؤں گی۔ نوشی ایک دفعہ پھر بھڑکی۔ گیٹ پر ہارن کی آواز سے سیکیورٹی گارڈ نے جھٹ پٹ گیٹ کھول دیا۔ پورچ میں گاڑی پارک ہوئی۔ نوشی پاؤں پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جاتے ہوئے اس نے بلال کے کمرے کی طرف نگاہ اٹھائی۔ بلال ٹیرس پر کھڑا ہاتھ میں کافی کا مگ لیے ان کو دیکھ رہا تھا۔ توشی دیر سے گاڑی سے اتری، وہ سارے راستے گمسم تھی، اب بھی وہ قدرے تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس نے گاڑی کی ونڈ اسکرین سے بلال کو کھڑا دیکھ لیا تھا۔ وہ بلال کو بغیر دیکھے چلی گئی۔ بلال نے بھی اسے اس وقت بلانا بہتر نہیں سمجھا۔ ہاں البتہ ڈی جے کو جاتے آواز دی۔ آج 4 سال میں پہلی بار نوشی آپی کو آپ کے نہ آنے پر غصہ آ رہا تھا۔ ڈی جے بلال کو بتا رہا تھا، کافی بناؤں تمہارے لیے؟ بلال نے پوچھا۔ کہانی میں یہ ٹوئسٹ ڈی جے کو کنفیوز کر رہا تھا۔ ڈی جے نے ہاتھ اپنی تھوڑی پر رکھتے تبصرہ کیا، کافی نہیں، ابھی تو کھانا بھی نہیں کھایا۔ نوشی آپی کو آپ کے نہ آنے پر غصہ کیوں آ رہا تھا؟ اس نے خود کو مخاطب کیا جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ جاؤ تم جا کر کھانا کھاؤ، بلال نے ڈی جے کو کہا۔ پیاز گوشت ملے گا، میرا مطلب ہے تھوڑا سالن ہوگا؟ ڈی جے ندیدی آنکھوں سے پوچھ رہا تھا۔ بلال مسکرایا اور جواب دیا، جمعے کو عصر کے بعد آ جانا۔ بدھ جمعرات اور جمعہ۔ ڈی جے نے انگلیوں کے پوڑوں پر حساب لگایا اور چلا گیا۔ نوشی اپنے ٹیرس سے بلال کے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ڈی جے کو کمرے سے نکلتے دیکھ لیا تھا۔ اپنے ہاتھوں میں موجود آئی فون 5 سے ڈی جے کو فون ملایا۔ میرے کمرے میں آؤ۔ ڈی جے نوشی کے سامنے پیش ہو گیا۔ کیا پوچھ رہا تھا؟ نوشی نے تفتیشی نگاہوں کے ساتھ تیکھے لہجے میں پوچھا۔ کون جی؟ ڈی جے بند آنکھوں سے سوال کر رہا تھا جیسے بچہ نیند سے جاگا ہو۔ جہاں سے آئے ہو ابھی ابھی؟ بلال صاحب، وہ جی کہہ رہے تھے پیاز گوشت جمعے والے دن عصر کے بعد آ کر لے جانا۔ بس اور کچھ نہیں کہا اس نے؟ نوشی نے حیرت سے پوچھا۔ کہتے کہاں ہیں وہ کچھ، وہ تو بس سنتے رہتے ہیں۔ ڈی جے غنودگی کے عالم میں بول رہا تھا۔ توشی ان کی گفتگو کے دوران باتھ روم سے نکل آئی تھی۔ اب اس کا موڈ ٹھیک تھا، بلکہ وہ اب نوشی کی بے قراری انجوائے کر رہی تھی۔ پیاز گوشت، پیاز گوشت، نوشی خود سے مخاطب تھی۔ کیوں اتنی ہائپر ہو رہی ہو؟ توشی اس کی طرف دیکھ کر بولی، پھر ڈی جے کو کہا، ڈی جے تم جاؤ جا کر آرام کرو۔ ڈی جے تھکے ہوئے جسم کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ مگر وہ آیا کیوں نہیں؟ نوشی ابھی تک وہاں وہی پہاڑا پڑ رہی تھی۔ تم سے اس نے کون سا پرومس کیا تھا؟ ویسے یہ سارے سمٹمز محبت ظاہر کر رہے ہیں۔ اور یہ پیاز گوشت کی کیا کہانی ہے؟ نوشی اپنی دھن میں مگن تھی۔ توشی اب تک نوشی کو ڈریسنگ ٹیبل کے مرر میں دیکھ رہی تھی۔ اٹھی اور اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر ہلایا۔ ڈفر، یہ مس بیہیو چھوڑو، مجھے پتا ہے تمہاری فیلنگز ہرٹ ہوئی ہیں۔ جاؤ میرا بچہ، فریش ہو جاؤ، میں پیزا آرڈر کرتی ہوں۔ جاؤ شاباش۔ نوشی واش روم میں چلی گئی اور توشی نے فون پر پیزا آرڈر کر دیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں بہنیں پیزا کھا رہی تھیں۔ ویسے یہ پیاز گوشت کیا چیز ہے؟ نوشی کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ اوہ اوہ اف، یہ پیاز گوشت پچھلے 2 گھنٹے سے میرے کان پک گئے ہیں سن کر۔ یہ ایک افغانی ڈش ہے۔ مگر کیسے؟ ڈی جے کہہ رہا تھا وہ پکاتا ہے۔ نوشی الجھن کا شکار تھی۔ تم ڈارلنگ پہلے یہ فنش کرو، میں تفصیل سے سب کچھ بتاتی ہوں۔ توشی پیزے کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے بولی۔ دونوں بہنیں کھانے سے فارغ ہو چکی تھیں۔ بتاؤ اب بتاؤ، نوشی پھر سے بول پڑی۔ یہ جو بلال صاحب آپ کے منگیتر ہیں نا، یہ بھی الگ سیمپل ہیں۔ جب یہ خود پڑھتے تھے تو سارا پاکستان گھوم چکے تھے، اب یہ 4 سال سے اسکول چلا رہے ہیں تو سارا میڈل ایسٹ دیکھ لیا ہے۔ کھانا کھانے کے شوقین ہیں اور بنانے کے بھی۔ جمعے والے دن پیاز گوشت پکاتے ہیں، سب کو کھلاتے ہیں
اور مغرب سے پہلے کسی کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں کسی کو پتہ نہیں۔ پچھلے 3 سال سے رمضان میں عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ 10 دن عمرے کے لیے اور باقی 15 دن دوسرے مڈل ایسٹ کے ممالک گھومتے ہیں۔ مصر، عمان، امارات، کویت، بحرین اور ترکی بھی جناب دیکھ چکے ہیں، اور آپ سے یعنی میری بہن سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تمہاری ہر پسند اور ناپسند کا پتہ ہے۔ بے شمار لڑکیاں مرتی ہیں بلال صاحب پر، مگر وہ مسٹر تم پر فدا ہیں۔ چلو چلیں اس کے کمرے میں، نوشی نے توشی کو ہاتھ سے کھینچتے کہا۔ پاگل ہو، ٹائم تو دیکھو۔ توشی نے ہاتھ چھڑایا اور وال کلاک کی طرف اشارہ کیا۔ 12 ہی تو بجے ہیں، نوشی نے معصومیت سے جواب دیا۔ تمہارے ویسے بھی 12 بج گئے ہیں، توشی اسٹائل سے بولی۔ نوشی جی، وہ صاحب سردی گرمی 10 بجے سو جاتے ہیں، آج تو ہماری وجہ سے جاگ رہے تھے۔ مسٹر بلال کو صبح تہجد کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، پھر گھنٹہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد نماز سے فارغ ہو کر جاگنگ کے لیے، پھر پودوں کو پانی، پرندوں کو دانا، اس کے بعد گرم پانی سے نہاتے ہیں، پھر ناشتہ، جانے سے پہلے دادوں کے پاس بیٹھ کر ان کا حال پوچھ کر اسکول جاتے ہیں۔ تم بڑی خبر رکھتی ہو اس کی، نوشی ایبرو چڑھا کر بولی۔ میرے پاس تو اس کی صرف خبر ہے، اس کے پاس تمہارا سارا حساب کتاب موجود ہے۔ کہتا ہے محبت کرنے والے محبوب کی سانسوں کا بھی حساب رکھتے ہیں، کبھی اس کے دیے ہوئے گفٹس کھول کر دیکھنا۔ نوشی جی، مجھے تو نیند آ رہی ہے، میں سونے لگی ہوں۔ توشی نے کمبل اوپر لیا اور بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ آج توشی نیند کی آغوش میں تھی اور نوشی بے قرار، اور اس کے کانوں میں توشی کے الفاظ تھے۔ محبت کرنے والے محبوب کی سانسوں کا بھی حساب رکھتے ہیں، توشی کی دوسری صدا گونجی۔ اسے تمہاری ہر پسند اور ناپسند کا پتہ ہے، وہ تم پر فدا ہے، فدا ہے۔ 12 بجے سے صبح 4 بجے تک کا سفر توشی کے جملوں میں ختم ہو گیا۔ موبائل پر ٹائم دیکھا، 4 بجے ہوئے تھے۔ وہ ٹیرس پر گئی، بلال کے کمرے کی لائٹ آن تھی۔ بلال نے جائے نماز کو سمیٹ کر دیوان کے بازو پر رکھا، سفید شلوار قمیض میں ملبوس اور گرم سیاہ چادر اوڑھے ہوئے۔ اس نے قرآن پاک کے شیلف پر رکھے 14 نسخوں میں سے ایک اٹھایا اور بآواز بلند تلاوت کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں خان صاحب، دروازہ کھلا ہے، بلال نے بغیر دیکھے صدا لگا دی۔ اس کی نظریں قرآن پاک پر تھیں۔ آہستہ سے دروازہ کھلا، کسی کے قریب آنے کی آواز بڑھ گئی۔ بلال نے نظریں اٹھا کر دیکھا، سامنے ٹراؤزرز اور شرٹ میں ملبوس نوشی کھڑی تھی۔ اس کی آوارہ لٹھیں اس کے رخساروں کو چوم رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں مگر وہ زبان سے خاموش تھیں۔ وہ بت بنی بلال کے سامنے کھڑی تھی۔ بلال نے اسے دیکھا تو سب سے پہلے قرآن پاک کو عقیدت اور احترام سے شیلف پر رکھا، اور اس کے بعد اپنی گرم چادر اتار کر نوشی کے اوپر ڈال دی، مگر اس کے جسم کو چھوئے بغیر۔ کالی گرم چادر میں لپٹی ہوئی نوشی ایسے لگ رہی تھی جیسے ہیرا کوئلے کی کان میں چمک رہا ہو۔ آپ بیٹھ جاؤ، بلال نے دیوان کی طرف اشارہ کیا اور گیس ہیٹر کو جلایا، پھر کچن کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد سائڈ ٹیبل پر کافی کے 2 مگ اور بسکٹ موجود تھے۔ کافی پیو، بلال نے مگ نوشی کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ کافی بالکل ویسی تھی جو نوشی کو پسند تھی، چینی زیادہ، دودھ زیادہ اور کافی کم، مگر دوسرا مگ مختلف تھا، دودھ کم اور بغیر چینی کے۔ نوشی نے کافی کا سپ لیا، وہی ذائقہ جو اس کو پسند تھا۔ اس کے کانوں میں آواز آئی، اسے تمہاری ہر پسند اور ناپسند کا علم ہے۔ بلال نے بسکٹ اس کے آگے کیے، نوشی نے بغیر دیکھے بسکٹ منہ میں ڈالا۔ اس کی زبان نے ٹیسٹ اس کے دماغ کو میسج کیا، یہ تو وہی ہے جو مجھے پسند ہے۔ اس نے دائیں ہاتھ میں بسکٹ کے آدھے پیس کو دیکھا، بالکل وہی تھا۔ نوشی نے اس دوران پہلی بار بلال کو آنکھیں اٹھا کر دیکھا، بہت غور سے، دور، آنکھوں میں اندر، بہت اندر تک۔ تم آئے کیوں نہیں؟ اس نے نینو کی زبان سے پوچھا۔ آج زندگی میں پہلی بار۔ نوشی نے نینو سے زبان کا کام لیا تھا، مگر بلال اس کی زبان میں ڈگری ہولڈر تھا۔ آپ نے بلایا ہی نہیں تھا، بلال نے آنکھوں سے جواب دیا۔ تمہیں پتہ کیسے؟ مجھے یہ بسکٹ اور کافی پسند ہے۔ بس پتہ ہے، میرے پاس تو یہ بسکٹ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، ایکسپائر ڈیٹ ہونے سے پہلے پرانے والے کھا لیتا ہوں اور نئے لے آتا ہوں۔ تمہیں اتنا یقین تھا میرے آنے کا؟ نوشی کے نینو نے پوچھا تھا۔ ہاں بالکل، بلال کی آنکھوں نے جواب دیا۔ اور کیا جانتے ہو میرے بارے میں؟ آپ سے زیادہ، بہت زیادہ، سب سے زیادہ۔ فجر کی اذان کی صدا گونجی، دونوں طرف کے نینو نے خاموشی اختیار کر لی۔ بلال کی کافی ٹیبل پر پڑی پڑی ٹھنڈی ہو چکی تھی اور نوشی کا مگ اس کے ہاتھ میں ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس نے ٹھنڈی کافی کا سپ لیا اور بسکٹ کا آدھا پیس منہ میں ڈالا اور وہاں سے چلی گئی۔ تہجد کے بعد فجر کی نماز تک قرآن مجید پڑھتا، فجر کی نماز کے بعد وہ جاگنگ کے لیے چلا جاتا۔ بلال اپنے آفس میں لیپ ٹاپ میں مصروف تھا جب فرح اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم بلال، کیسے ہو؟ فرح نے کہا۔ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے، بھابھی آپ کا کیا حال ہے؟ یہ تمہارا پارسل جنجوا صاحب نے بھیجا ہے، فرح نے پلاسٹک بیگ بلال کے سامنے رکھتے کہا۔ آپ تشریف رکھیں۔ بلال نے لب کشائی کی۔ نہیں بھائی، بچوں کو چھوڑنے آئی تھی، جب تک میں نہیں چاہوں گی۔ جنجوا صاحب ناشتہ نہیں کریں گے؟
ناشتہ اور رات کا کھانا ہم اکٹھے کھاتے ہیں، سوائے ہفتے کی رات کے۔ فرح نے جانے سے پہلے ساری رام لیلا سنا دی۔ بلال نے پلاسٹک بیگ کھولا تو اس میں ایرانی شال اور ایک خوبصورت بلوچی فراق تھی۔ بلوچی فراق پر ہاتھ سے بہت خوبصورت کام ہوا تھا۔ اس دوران فوزیہ بول اٹھی، زنجوع صاحب کی کیا مجال بھابی، فرح کے بغیر ناشتہ کر لیں، ان کی تو جان جاتی ہے۔ سر قسم سے بہت ڈرتے ہیں محترمہ سے۔ بلال نے آنکھوں سے گھوری ڈالی۔ سر قسم سے سچ کہہ رہی ہوں، زنجوع صاحب نے پہلا مکان ہمارے گاؤں کے سامنے ہی بنایا تھا۔ جب بارش ہوتی تو مکان پر چاپر بیگ ڈلوا دیتے، کہیں مکان کی چھتیں ٹپکنا شروع نہ ہو جائیں۔ اور سب سے مزے کی بات، جب ان کا مکان سیل ہو گیا تو مالک مکان نے گراج میں اپنی پجارو کھڑی کی تو گراج کا فرش بیٹھ گیا۔ سر قسم سے۔ فوزیہ نے ہاتھ پر ہاتھ مارا جیسے کوئی لطیفہ یاد آ گیا ہو اور کھلکھلا کر ہنسنا شروع کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ بلال نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ہونا کیا تھا سر؟ فوزیہ مسلسل ہنس رہی تھی۔ پھر اس آدمی نے پنچایت بلائی جس نے زنجوع صاحب کا مکان خریدا تھا۔ سر سردیوں کے دن، پھر بھی زنجوع صاحب کو پسینہ آ رہا تھا۔ اپنی اینک اٹھا کر بار بار صاف کرتے، کبھی بائیں ہاتھ سے اپنی مونچھوں کو اوپر سے نیچے پریس کرتے۔ ہمارے گاؤں کے چودھری صاحب کے بیٹے نے کہا، آپ کے مکان کا گراج دوسرے دن ہی بیٹھ گیا ہے۔ زنجوع صاحب معصومیت سے بولے، وہ جی میں نے اپنی سوزوکی ایف ایکس کھڑی کی، اس کے وزن سے تو نہیں بیٹھا تھا۔ سب لوگ ہنس پڑے۔ پھر طارق رامے نے اس کی جان چھڑوائی۔ اس نے کہا کہ زنجوع صاحب گراج مرمت کروا دیں گے، تب تک جان چھوٹی تھی سر کی۔ فوزیہ بلال کی طرف دیکھ کر بولی جو کہ مسلسل فوزیہ کو دیکھ رہا تھا، تم وہاں کیا کر رہی تھی؟ بلال نے پوچھا۔ سر کوئی 7-8 سال پرانی بات ہے، تب تو میں سارا علاقہ گھومتی تھی۔ سر اس وقت تو سارے پلاٹ خالی تھے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تم اتنا بولتی ہو، تھکتی نہیں؟ بلال کے پوچھنے پر فوزیہ نے چھوٹے بچے کی طرح گردن ہلا دی۔ اچھا خیر یہ لو تمہارے لیے۔ بلال نے فراق فوزیہ کی طرف بڑھا دی۔ فوزیہ نے جلدی سے فراق پکڑ کر دیکھنا شروع کر دی۔ سر بہت خوبصورت ہے۔ فوزیہ کے چہرے پر بچوں جیسی خوشی تھی جس کو اس کا من پسند کھلونا مل گیا ہو۔ آج کافی دنوں بعد عادل بابا جمعہ سے دوسری بار ملنے آیا تھا۔ بلال پہلے سے موجود تھا۔ بابا جمعہ جوتا مرمت کر رہا تھا اور بلال پاس بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، عادل نے عرض کی۔ جی بیٹا، یہ کام ختم کر لو پھر بات کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد بابا جمعہ نے کام ختم کر لیا۔ وہ اپنے دستانے اتارتے بولے، جی بیٹا پوچھیے اپنا سوال۔ میں نے میٹرک میں لاہور بورڈ سے ٹاپ کیا تھا۔ ایف ایس سی میں میری بورڈ میں 2nd پوزیشن تھی۔ اب میں لٹریچر پڑھ رہا ہوں پنجاب یونیورسٹی سے۔ میں ایک مشہور اخبار کے کالم میں بھی لکھتا ہوں عادل کے نام سے۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میری وہ کمائی جو مجھے کالم لکھنے سے حاصل ہوتی ہے، حلال ہے یا حرام؟ بیٹا آپ کسی مفتی کے پاس جاؤ، میں تو ان پڑھ بندہ ہوں۔ مجھے آپ سے جواب چاہیے، کسی مفتی سے نہیں۔ کالم میں سچ لکھتے ہو یا جھوٹ؟ بابا جمعہ نے پوچھا۔ اپنا سچ لکھتا ہوں، عادل نے پراعتماد لہجے میں جواب دیا۔ ہو چھوٹے مگر باتیں بڑی کرتے ہو، بابا جمعہ مسکرا کر بولے۔ تھوڑا توقف کیا پھر کہنے لگے، دیکھو بیٹا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا سچ حقیقت نہ ہو۔ اتنے میں سڑک کی دوسری طرف سے آواز آئی۔ ایک شخص بولان کیری ڈبہ سے اترا۔ اس کے بازوؤں میں 7-8 سال کا لڑکا بے ہوش حالت میں تھا۔ وہ یک بغیر دیکھے سڑک پار کر آیا۔ حضور گجب ہو گو، میرا چھورا لو سانپ کاٹ کھایو۔ حضور غضب ہو گیا، میرے بیٹے کو سانپ نے کاٹ لیا۔ حمید خان میوں نے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ دیا۔ اس کے چہرے میں ایک باپ کا درد جھلک رہا تھا۔ اس کے ساتھ 2 اور آدمی بھی تھے، اسلام دین بولان آئی روف کا مالک اور خالد چھوٹا، حمید خان میوں کا دوست۔ بلال فوراً کارپٹ سے اٹھ گیا۔ عادل نے سائٹ پر ہٹ کیا۔ عادل بھی سائٹ پر ہٹ گیا۔ حمید خان اسے یہاں لٹا دو، اللہ خیر کرے گا، بابا جمعہ نے حمید کو تسلی دی۔ اس کے بعد بابا جمعہ نے پڑھنا شروع کیا۔ بلال نے پیچھے نیم کے درخت کے پتے ٹہنیوں سمیت توڑ کر بابا جمعہ کو پکڑا دیے۔ انہوں نے دم کرنا شروع کیا، اوپر سے نیچے کی طرف۔ بلال نے بابا جمعہ کے بینچ کے نیچے سے ٹاٹ کی بوری کا ایک ٹکڑا پکڑا اور لکڑی کے صندوق سے ماچس لی اور اسے بجلی کے کھمبے سے تھوڑا دور آگ لگا دی۔ خالد چھوٹا نے حمید خان کو اپنے بازو میں لیا ہوا تھا اور اسے تسلی دے رہا تھا۔ بلال نے گھڑے سے پانی کا پیالہ بھرا اور حمید خان کو دیا اور اسے آنکھوں سے تسلی دی۔ اس کے بعد بابا جمعہ کی بڑی سی کینچی پکڑی اور بابا جمعہ کے پاس رکھ دی۔ سانپ کے دانتوں کا نشان ٹخنے کے پاس تھا مگر زہر ان کی ران تک پہنچ گیا تھا۔ زہر کی وجہ سے ٹانگ نیلی پڑ چکی تھی۔ بچہ ابھی تک بے ہوش تھا۔ بابا جمعہ مسلسل اوپر سے نیچے کی طرف نیم کے پتے ران سے ٹخنے کی طرف جھاڑ رہے تھے۔
جیسے کالے کوٹ سے مٹی کے ذرات کوٹ برش سے صاف کر رہے ہوں۔ بلال نے بچے کی پتلیوں پائچے سے کاٹ کر اوپر تک سمیٹ دی تھی۔ اب بچے کی ٹانگ میں زہر نظر آ رہا تھا۔ بابا جمعہ مسلسل کچھ پڑھ رہے تھے اور ٹانگ پر پھونک مار رہے تھے۔ عادل کے لیے یہ نئی صورتحال تھی جو کہ اس کے چہرے پر واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا، کیسے جاہل لوگ ہیں، 2013 میں بھی یہ لوگ مجھی کے علاج کروا رہے ہیں، پاس ہی تو جنرل ہسپتال ہے۔ حمید خان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اس کی کالی سیاہ داڑھی آنسوؤں سے گیلی ہو چکی تھی۔ وہ منہ سے کچھ پڑھ رہا تھا، کبھی آسمان کی طرف دیکھتا اور کبھی اپنے بیٹے کی طرف۔ خالد چھوٹا گیس کٹر چلانے والا جو سارا دن لوہا کاٹتا تھا وہ بھی نرم پڑ چکا تھا۔ گیس کٹر سے لوہا کٹتا ہوا دیکھنا اس کے لیے آسان تھا، مگر ایک انسان کا دل کٹتا ہوا دیکھنا مشکل تھا۔ خالد چھوٹا کی اپنی اولاد نہیں تھی، مگر وہ ایک باپ کا درد خوب سمجھتا تھا۔ اسلام دین ریٹائر فوجی جو کہ اب اپنی گاڑی رینٹ پر چلاتا ہے، جذبات سے ماورا، مگر آج اس کی آنکھوں نے تمام حساب برابر کر دیے تھے۔ وہ بار بار اپنی گرم چادر سے چپکے سے اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا، بچے کی سانس چل رہی تھی مگر وہ بے ہوش تھا۔ بابا جمعہ اور بلال پر اعتماد تھے۔ چند منٹوں بعد بچے کے ماتھے پر سخت سردی میں پسینہ تھا۔ بلال نے وہ بوری کی راکھ جو کہ اب جل کر ٹھنڈی ہو چکی تھی ایک سلور کی پلیٹ میں ڈال کر بابا جمعہ کے پاس رکھ دی۔ زہر اب پنڈلی تک آ گیا تھا۔ بابا جمعہ نے اپنے دائیں ہاتھ سے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے راکھ کا حصار پنڈلی کے گیٹ باندھا، جیسے منہ زور سیلابی پانی کے سامنے مضبوط چٹان کا بند ہو۔ بابا جمعہ مسلسل پڑھ رہے تھے اور پتوں سے جھاڑ رہے تھے، اوپر سے نیچے کی طرف۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور بند باندھا، پھر تیسرا بند باندھا۔ اب زہر سانپ کے دانتوں کے نشان تک آ چکا تھا۔ بلال نے استرے میں بلیڈ ڈال کر دیا اور ساتھ ہی کالی ڈبیا دی جس میں ایک کالی مرہم جو کہ کالے جلے انجن آئل جیسی مگر آئل سے گاڑی تھی وہ رکھ دی۔ بابا جمعہ نے سانپ کے دانتوں کی جگہ ہلکا سا کٹ لگایا اور اوپر سے دبا دیا۔ چند منٹ کے اندر ہی جسم سے سارا زہر باہر نکل آیا۔ بابا جمعہ نے وہ مرہم زخم پر لگا دی۔ لڑکا ہوش میں آ رہا تھا مگر درد کی وجہ سے اس کے رونے اور ہائے ہائے کی دبی دبی آوازیں گلے سے نکل رہی تھیں۔ حمید خان، اللہ کا کرم ہو گیا، بابا جمعہ نے ہاتھ دھوتے کہا۔ بلال ان کے ہاتھ دھلا رہا تھا۔ بابا جمعہ نے اپنے کندھے والے صافے سے ہاتھ صاف کرتے بلال سے کہا، بلال صاحب، حمید خان کو پرہیز بتا دو۔ 3 دن بچے کو نہلانا نہیں، گھر کی تمام عورتوں سے دور رکھنا ہے، نمک اور سرخ مرچ بالکل بند، کالی مرچ دیسی گھی میں ڈال کر کھلاؤ اور کچے پیاز کے ساتھ بیسن کی روٹی دو۔ یہ سارے پرہیز 3 دن کے لیے ہیں۔ 3 دن تک یہ کالی مرہم لگانی ہے۔ اس کے بعد اگر زخم ہو تو ڈاکٹر سے بھی پٹی کروا لینا اور 101 روپیہ یاد سے مسجد میں دے دینا۔ حمید خان میوں نے سر آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ خالد چھوٹا نے اپنی گرم چادر میں بچے کو لپیٹا اور اٹھا لیا مگر اس کا ٹخنا ننگا تھا۔ حمید نے بند مٹھی سے بابا جمعہ کی خدمت کرنا چاہی مگر بابا جمعہ نے انکار کر دیا۔ میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں حضور۔ حمید نے التجا کی۔ نہیں حمید خان، تم نیک آدمی ہو، میرے لیے دعا کر دینا، بابا جمعہ نے کہا۔ اسلام دین نے عقیدت کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے بابا جمعہ سے مصافحہ کیا۔ جانے سے پہلے اسلام دین بابا جمعہ اور بلال کو سلوٹ کیا۔ عادل حیران تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ کرامت کیسے ہو گئی۔ اعتقاد اور علم کی جنگ ابھی باقی تھی۔ اعتقاد والے جیت کر جا چکے تھے اور علم والا اپنی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں اسے تعویذ گنڈا کہوں یا جہالت؟ عادل نے 2 ٹوک کہہ دیا۔ بابا جمعہ اور بلال مسکرا دیے۔ اس کا جواب آپ کو بلال صاحب دیں گے، بابا جمعہ نے حکم صادر کر دیا۔ نہ تو یہ تعویذ گنڈا ہے اور نہ ہی جہالت، یہ ایک روحانی علم ہے جو کہ ان کے بڑوں کو ایک بزرگ کی عطا ہے۔ آپ اسے فیض بھی کہہ سکتے ہیں۔ زہر جسم سے نکالنا روحانی عمل سے ہوا اور اس کے بعد وہ کالی مرہم لگانا طبعی عمل ہے، سیدھی سی بات ہے۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ زہر جسم میں چلا جائے پھر نکال لیا جائے؟ عادل بولا۔ نکالا تو اس نے ہے، ہم نے تو صرف کوشش کی ہے۔ بلال نے جامع وضاحت پیش کی مگر عادل پھر بول پڑا، یہ ان پڑھ لوگ ایسا عقیدہ رکھ سکتے ہیں، میں نہیں۔ چھوٹا منہ اور بڑی بات، میں نے بھی پنجاب یونیورسٹی سے MBA کیا ہے، اس کے بعد MA اسلامیات اور اب میٹرک تک سکول چلا رہا ہوں اور میرا سکول شہر کے 3 ہائی سکولوں میں شمار کیا جاتا ہے، مگر میں بھی یہی عقیدہ رکھتا ہوں۔ مغرب ہونے والی ہے، میں جو سوال پوچھنے آیا تھا اس کا جواب مجھے اب تک نہیں ملا، عادل نے جارحانہ انداز میں کہا۔ بابا جمعہ جو کہ ساری گفتگو سے لطف اندوز ہو رہے تھے بول پڑے، بیٹا جی وہ کیا؟ پہلے تو ایک سوال تھا مگر اب 2 ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں اپنا سچ لکھ دوں تو کیا اس کے پیسے حلال ہیں، اور دوسرا سوال، اس کا بیٹا ٹھیک ہو گیا تھا تو آپ اس کا دل رکھنے کے لیے پیسے لے لیتے، یہ آپ کی محنت تھی۔
عادل عقیل ہاشمی، یاد رکھو اپنے سچ کو بیچنا جو کہ حقیقت پر مبنی نہ ہو بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے بھی کئی گنا بڑا گناہ ہے اللہ کی سچی کتاب کو بیچنا۔ میں نے جو کچھ دم کیا تھا وہ قرآن مجید سے تھا بیٹا، جس نیکی کی اجرت لی جائے اس کا اجر نہیں ملتا۔ تو پھر کہانی، افسانہ، ناول لکھنے والے سب گناہ گار ہوئے اور ان کی کمائی حرام؟ عادل خفگی سے بولا، بیٹا جی کہانی تو ہوتی ہی فرضی ہے، اس طرح افسانہ اور ناول بھی، مگر کالم لکھنے والے حقیقت کے دعوے دار ہوتے ہیں۔ اگر ان کا کالم حقیقت پر مبنی نہ ہو تو جھوٹ ہی ہوا نا، اور جھوٹ کی کمائی حرام ہوتی ہے، خواہ آپ کا سچ ہی ہو۔ بابا جمعہ نے جواب دے دیا تھا۔ وہ سارا دن سوتی رہی، مغرب کی اذان ہونے والی تھی جب بی جی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اٹھو نوشی بیٹا، اب اٹھ بھی جاؤ، بڑی بیگم صاحبہ بار بار پوچھ رہی ہیں، بی جی نے نوشی کو ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا صبح ہو گئی؟ نوشی غنودگی میں پوچھ رہی تھی۔ صبح نہیں جی، اب تو رات ہونے والی ہے، مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے، بی جی نے تفصیل بتائی۔ آج کون سا دن ہے؟ نوشی ایسے پوچھ رہی تھی جیسے سوئے ہوئے محل کی شہزادی ہو اور سالوں بعد جاگی ہو۔ کون سا دن ہے؟ سال کون سا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ کچھ ایسا ہی نوشی کے ساتھ تھا۔ توشی کہاں ہے اور ماما بھائی کہاں ہیں؟ ڈیڈ بھی نہیں ہے، دادو اور وہ کہاں ہے؟ وہ بے ربط اور بے تکی باتیں پوچھ رہی تھی۔ بی جی اپنا ہاتھ تھوڑی پر رکھے ہوئے اسے حیران ہوتے دیکھ رہی تھی۔ وہ کون جی؟ کس کا پوچھ رہی ہیں؟ بی جی نے حیرت سے سوال کیا۔ وہ ہاں بلال کہاں ہے؟ بلال جی وہ تو مغرب کی نماز کے بعد آئے گا، مگر آپ ان کا کیوں پوچھ رہی ہیں؟ بی جی ہکا بکا تھی۔ یہ بلال کا پوچھ رہی ہے مگر کیوں؟ مغرب کی اذان ہو چکی تھی۔ آپ جی منہ ہاتھ دھو لو، میں ناشتہ پتہ نہیں کھانا کیا ہے، بی جی نے خود سے کہا، پھر بولی، جو بھی ہے میں لے کر آتی ہوں۔ نوشی واش روم میں جا چکی تھی اور بی جی کچن میں۔ تھوڑی دیر بعد بی جی ٹرالی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو نوشی ٹاول سے منہ صاف کر رہی تھی۔ وہ ڈریسنگ کے ساتھ بیٹھے اپنی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ صبح توشی نے آپ کو بہت اٹھایا، پھر وہ اکیلی بوتیک چلی گئی۔ چھوٹی بیگم صاحبہ نے بھی 11 بجے فیکٹری جانے سے پہلے آپ کا پوچھا تھا، اور بڑی بیگم صاحبہ نے تو صبح سے کتنی بار پوچھا ہے آپ کا۔ بی جی نے ساری تفصیل بتا دی۔ اور بلال؟ نوشی نے حسرت بھری نگاہوں سے پوچھا۔ گیٹ پر ہارن بجا۔ لو جی بلال صاحب بھی آ گئے، بی جی نے اطلاع دی۔ تمہیں کیسے پتا ہے؟ نوشی نے وضاحت دی۔ پتا کیوں نہیں ہوگا نوشی بیٹا، ہمارے گاؤں والی نورانی مسجد میں وہ مغرب کی نماز پڑھتا ہے، پھر 10 منٹ بعد گھر پر۔ وہ فوراً اٹھی اور ٹیرس کی طرف لپکی، کہیں پلیٹ فارم سے گاڑی نہ چھوٹ جائے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ بلال اپنی گاڑی سے نکل رہا تھا۔ پینٹ کوٹ پہنے ہوئے گارڈ کے سلام کا جواب دے کر مسکرا دیا اور بغیر کسی طرف دھیان دیے وہ اپنے ڈبل یونٹ کی طرف چل دیا۔ نیچے گیسٹ روم تھا اور اوپر بلال کا کمرہ۔ کمرے کی لائٹ روشن کی، پردے پیچھے ہٹائے، اپنا بیگ کمپیوٹر ٹیبل پر رکھا، کچن میں الیکٹرک کیٹل لگائی، اس کے بعد کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عابدہ پروین کی آواز ہوا کے دوش پر سفر کرتی اس کے کانوں تک پہنچی۔ آواز بہت کم تھی کیونکہ ٹیرس کا شیشے والا دروازہ بند تھا۔ بلال نے وارڈروب سے شلوار قمیض نکالی اور واش روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شلوار قمیض میں ملبوس باہر تھا، اپنے سوٹ کو وارڈروب میں ہینگ کیا۔ بلال کا کمرہ روشن تھا اور وہ اندھیرے میں کھڑی تھی، اس لیے وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ بلال اس سب سے انجان تھا۔